الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
رحمان و رحیم پروردگار دیاں ممتاز رحمتاں ساڈے شامل حال ہویاں اور اسی قرآن و سنت دے واز نو سنن واسطے اور سنان واسطے اللہ دے گھر دے اندر او دیاں مزید رحمتاں دا مستحق بنن واسطے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ بحیثیت انسان منو دنیا دی زندگی گزار دیا ہویا چھوٹیاں موٹیاں ضروریات او میری زندگی دے نال جڑیاں رہندیاں نے۔ اور میں اگر اونا بنیادی ضروریات زندگی نو ہی زندگی دی سب تو بڑی حقیقت سمجھن لگ پواں تو میرے نالو وڈا بد نصیب اور اللہ دیاں ممتاز رحمتہ تو محروم بندہ اور انسانہ دی بستیچ کوئی نہیں ہو سکتا۔ مثلا کوٹھیاں نو سب کچھ سمجھ دیا رہنا، مثلا دولت نو سب کچھ سمجھ دیا رہنا، مثلا اولاد دیا کامیابیاں نو سب کچھ سمجھ دیا رہنا، مثلا دانیاں دے بہتے ہون نو بہت کچھ سمجھ دیا رہنا، دکانہ دی اہمیت نو دل دماغ دے اندر بہت بڑی اہمیت دے دینا، اپنے خاندان دی عزت و توقیر نو بہت بڑی شے سمجھ لینا، اپنی برادری، اپنا علاقہ، اپنی وڈیائی، ان تمام انسانی ضرورتاں تے اتے اکتفا کر لینا اور انہاں نو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لینا اور اپنے تمام تعلقات انہاں دنیا دیاں اپنی ضروریات دی بہتر تو بہتر شکل واسطے جوڑنا۔ اگر کسی نال کوئی تعلق ہے اس واسطے کہ میرے دانے سدھے ہو جان، اگر کسی نال کوئی ناراضگی ہے اس واسطے کہ میرا کاروبار ٹھیک چلے، اگر کسی دی خوشی جا رہے ہیں اس واسطے کہ میری برادری دی عزت اونچی ہوئے، اگر کسی دی غمیت شریک ہو رہا اس واسطے کہ میری سیاسی پوزیشن اس علاقے بہتر ہوئے، اگر میں کسی نال رفاہ عامہ دے معاملے کوئی مدد کر رہا، کسی بیوہ دی کوئی مدد کر رہا، کسی یتیم دا کوئی سہارا بڑھ رہا، کسی یتیم بچی دی شادی اور بیاج کوئی معاونت کر رہا، تے پچھے میرے اے اپنی دنیا داری دی روح موجود ہے کہ میری عزت و توقیر اس علاقے دے اندر میری ناموری اور میری نیک نامی اور شہرت دا سبب سارے معاملات بنن گے، تے میں او بد نصیبہ جنوں اللہ دیا رحمتہ چوں ایک ککھ بھی میسر نہیں آیا۔ ہاں اگر منوں اس کائنات انسانی دا حصہ رہ دیا ہویا، اپنیاں
ضروریات زندگی دے نال نال اللہ اپنے قرآن دی معرفت عطا فرما دین اور اپنے محبوب دی سچی تابعداری دا شرف عظیم عطا فرما دین تے میں او خوش نصیب ہاں جنہوں اللہ کریم نے اپنی ممتاز رحمتاں نال مالا مال کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کہنا ہے چاہنا میری غالباً تھوڑے نال پہلی ملاقات ہے، منو یاد کیوں پہندا ہے اسرار میں اس گل تے کر رہا سا اپنے دوستاں نال مولانا سمیع اللہ صاحب نال کہ میں پہلے بھی تھے اس مسجد والی جگہ تے کوئی 10-15 سال پہلے ایک دفعہ میں آیا اجتماع عام دی دعوت دے عنوان نال، کوئی ساتھی میرے نال سی، ادو یہ مسجد نہیں سی، کسی اجلاس وچ میں شریک سائے تھے، مولانا عاطف آپ کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ۔ بس اس تو تسی اندازہ کر لو مولوی عبدالجبار میرے نال ناراض نہ ہو جائے کہ 15 ورے گزر گئے میرا پھر ایتھے داخلہ نہیں ہو سکیا ہیں جی۔ تو بہرحال اللہ کریم نو لے آئے نے، میرا آنا اور تواڈا مل بیٹھنا خدا کرے کہ ساڑے سب واسطے رب دیاں خاص رحمتاں دے استحقاق دا لمحہ بن جائے۔ آمین کہو، آمین تے کہو۔ وہ میں تے رحمتاں نہیں دینیاں نا، رب نے دینیاں نے۔ سبحان اللہ۔ لہذا آج کل بڑا رولا پیا ہویا جی، ذمہ دار بڑے خوش نے جی، کیوں بھائی؟ جی بارشاں ٹھیک موقع تے ہو گئی ہیں نے اور گندم بڑی بہتر ہو گئی ہے، یہ دیتے نہیں ٹک جانا۔ دسنا میں چاہنا اگر کسی بندے نو دولت ملی ہے، قرآن دا علم نہیں ملیا، اگر کسی بندے نو کوٹھیاں ملیاں نے، قرآن دا علم نہیں ملیا، اگر کسی بندے نو پتر تے دھیاں ملے نے، قرآن دی روشنی اور چانن نہیں ملیا، اگر کسی بندے نو زمیناں، جاگیراں، جائیداداں، وزارتاں، عہدے، شہرتاں ملیاں نے، قرآن دی روشنی نہیں ملی، او دے نالوں وڈا بد نصیب اس کائنات دے اندر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تے ہاں جس بندے نو اللہ نے قرآن دی روشنی عطا کر دیتی ہے، او دے نالوں وڈا خوش نصیب اس کائنات دوسرا کوئی نہیں ہو سکے۔ منو بحیثیت انسان جس روشنی نل باقی مخلوقہ نلوں امتیاز ملیا ہویا ہے، اور روشنی ہے اللہ دے قرآن دی روشنی۔ میں ڈاکٹر بنیا ممتاز نہیں، جاہلہ دی بستی دے اندر، دنیا داراں دی بستی دے اندر ڈاکٹر بنیا میری عزت بن سکتی ہے، مادہ پرست طبقے دے اندر انجینئر بنیا میریاں ٹوراں بن سکتیاں نے، ہوس پرستاں دے اندر وڈا ذمہ دار بنیا میریاں ٹوراں بن سکتیاں نے، لیکن اللہ دی نگاہ قدرت دے اندر ان دنیا دی ضروریات دے وافر موجود ہون نل اور دنیا دے علم دی قابلیت نل میری کوئی عزت اور کوئی وقار نہیں۔ ہاں اگر منو اللہ نے اس سوسائٹی چ رہندیا ہویا، اے ہوس پرستاں دے طبقے چ رہندیا ہویا، دنیا پرستاں دے طبقے چ رہندیا ہویا، عصری تعلیم دے اسیر اور قیدیاں دے ذہنی پستی دے ماحول چ رہندیا ہویا، اور مادہ پرستہ دی دوڑ والی بستی چ رہندیا ہویا، اللہ نے اگر منو او سینہ دے دیتا ہے جس سینے دے اندر قرآن دی حقیقی روشنی یعنی معرفت توحید اور رسالت اے موجود ہے،
تے میرے نالو وڈا خوش نصیب نگاہ کائنات دے اندر قدرت رب کائنات دے اندر کوئی اور میرے نالو وڈا خوش نصیب نہیں. پھر میں ایڈا وڈا خوش نصیب ہو جانا کدی کدی اپنے رتبیاں قرآن دیا معرفتاں دے ملن تو بعد اپنے رتبیاں اور اپنے مقاماں نال کدی کدی اینا اونچا ہو جانا اینا عزتاں پان لگ پینا کہ فرشتے میرے تو پچھے رہ جاندے نے رتبیاں نال. اور حبشے دا غلام جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دی معرفت نل اور قرآن دی روشنی نل اور جمال مصطفیٰ دی وصولی نل اینے بلند ہو جاندے نے کہ جبریل پیچھے رہ جاندے نے اور بلال و صدیق اگے گزر جاندے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میری بحیثیت انسان شرف و کرامت دی ضمانت اللہ دا قرآن. میری عزت دی ضمانت اللہ دا قرآن. میری حیا دی ضمانت اللہ دا قرآن. جہالت دے خاتمے دی ضمانت اللہ دا قرآن. ظلمت دے خاتمے دی علامت اللہ دا قرآن. اندھیریاں دی خاتمے دی علامت اللہ دا قرآن. مایوسی دے خاتمے دی علامت اللہ دا قرآن. نا امیدی دے خاتمے دی علامت اللہ دا قرآن. بدصورتی دے خاتمے دی علامت اللہ دا قرآن. بددیانتی دے خاتمے دی علامت اللہ دا قرآن. بے حیائی دے خاتمے دی علامت اللہ دا قرآن. بدعات اور رسومات دے خاتمے دی علامت اللہ دا قرآن. اور اللہ دی توحید دی دہائی دی علامت و ضمانت اللہ دا قرآن. اور محمد عربی صلی اللہ آنکھو نا درود تے پڑھو کہ بھی نہیں جو پڑھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی دے دعوے دے سچا ہون دی علامت معرفت قرآن. اگر میں غلامی مصطفیٰ دا دعوے داراں تو میرا دامن قرآن دی روشنی تو خالی ہے تو میرا غلامی مصطفیٰ دا دعویٰ جھوٹا. جی اگر میں غلامی مصطفیٰ دا دعویٰ کرن والا ہاں اور میرا طور طریقہ قرآنی بصیرت تو خالی ہے تو میں غلامی مصطفیٰ دے دعوے تو جھوٹا. اگر اولیاء دی محبت دا معیار قرآنی فہم نل نہ مننا تو میرا عظمت اولیاء دا دعویٰ جھوٹا. اگر محبت صحابہ دا معیار قرآن دے فہم و فراست نل نہ مننا تو میرا عظمت صحابہ دا دعویٰ جھوٹا. اور اگر محبت رسول دا دعویٰ کر دیا ہویا میرے دعوے دے اندر بصیرت قرآنی شامل نہ ہوئے تو میرا محبت رسول دا دعویٰ جھوٹا. محبت رسول دا دعویٰ اتباع رسول دا دعویٰ عظمت صحابہ دا دعویٰ عظمت اولیاء دا دعویٰ تقوی دا دعویٰ نمازی ہون دا دعویٰ روزے دار ہون دا دعویٰ حاجی ہون دا دعویٰ عمرے کرن دا دعویٰ قربانیاں کرن دا دعویٰ اور صدقے کرن دا تمام دعوے جنہ دا عبادت نال تعلق ہے اتنا سچے نے جے میرے ان دعویاں دے نال منو اللہ نے او سینہ عطا کیتا ہے جڑا سینہ قرآن دی بصیرت والا سینہ ہے. وگرنہ میرے سارے دعوے خالی خلی. آؤ ذرا اللہ دے قرآن کو لو پوچھئے کہ میں گلہ ٹھیک کر رہا کہ نہیں کر رہا تو اسی پتہ نہیں کھڑے انتظار اچ بیٹھے ہو میں تے زور زار لا لیا. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
کہتا یار تھوڑا جا ایکو کھول دے یا انہوں بند کر دے کھول دو اس کا ایکو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لاہور دے تو ایدی جڑے نا جڑے پچھو جنڈا لے دینے اینا جو ایک دو نے کہا سبحان اللہ عبدالقیوم تے اللہ راضی ہون تو اسے بھی کہہ دو کو تھوڑا جا سبحان اللہ آنکھو سبحان اللہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ جی لوگوں میں اللہ نو اپنی ذات کی قسم دے میں بہت سارے انسانوں تے بہت سارے اور جنانوں جہنم دی ایندھن واسطے بنایا ہے سن دے پہ ہو جی اللہ جی جی اللہ سنیا کون لوگ نے جی اے وہ لوگ نے جنہ دے دلہ دے اندر کوٹھیاں تے موجود نے پر میرے قرآن دی روشنی موجود کوئی نہیں اے وہ لوگ نے جنہ دے دلہ دے اندر پتر تے موجود ہے پر قرآن دی روشنی کوئی نہیں اے وہ لوگ نے جنہ دے دلہ دے اندر جی دنیا دی محبت ہے موجود ہے پر قرآن دی روشنی کوئی نہیں اے وہ لوگ نے جنہ دے دلہ دے اندر وزارت علی محبت موجود ہے پر قرآن دی روشنی موجود کوئی نہیں اے وہ لوگ نے جنہ دے دلہ دے اندر اقتدار دی محبت موجود ہے لیکن قرآن دی روشنی موجود کوئی نہیں اے وہ لوگ نے جنہ دے دلہ دے اندر جی حوث موجود ہے لیکن قرآن دی روشنی موجود کوئی نہیں اے وہ لوگ نے جنہ دے دلہ دے اندر دنیا دی محبت موجود ہے قرآن دی روشنی موجود کوئی نہیں اے وہ لوگ نے جنہ دے دلہ دے اندر جی جی فوت شدہ بزرگاں دی جھوٹی محبت ہے پر قرآن دی روشنی موجود کوئی نہیں اولیاء دی جھوٹی محبت دا دعویٰ تے ہے پر قرآن دی روشنی کوئی نہیں جی جی نبیوں دی جھوٹی محبت دا دعویٰ تے ہے پر قرآن دی روشنی کوئی نہیں جڑے لوگ قرآن دی روشنی تو خالی دل والے نے میں اللہ اپنی ذات دی قسم چکے پکڑا میں جہنم و نوستے بڑھائی ہے سن دے پہ ہو لہم قلوب لا يفقهون بها دلہ کلو کم نہیں لے دے اللہ دلہ کلو دل دا کم کی ہے بھائی کو ہے محبت نال سنن والا بیلی سبحان اللہ دل میں کدے واسطے بنایا ہے کہ تو اے دے اندر کوٹھی بسا لے نا 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 دل میں اس واسطے نہیں بنایا کہ تم اپنے دل دے اندر اپنی بیوی نو وسا لے دل میں اس واسطے نہیں بنایا کہ تو اپنے دل نو اپنے پتر نو بطور محبوب دے اوتھے پھسا لے تے اوتھے وسا لے دل میں اس واسطے نہیں بنایا کہ سیاست تیرا محبوب بن کے تیرے دل وچ پھس جائے جی میں دل اس واسطے نہیں بنایا کہ دکان پھس جائے فیکٹری پھس جائے زمین نہ پھس جائے نا نا وہ دل میں اس واسطے نہیں بنا کہ مخلوق دی محبت ہوتے محبوب بن کے ٹک جائے نا 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 دل میں اس واسطے
بنایا ہے کہ تیرے دل دے اندر معبود میں اللہ دا ڈیرا لگ جائے. نعرہ تکبیر. جی دل میں کدے واسطے بنایا ہے کہ تیرے دل دے اندر کدا ڈیرا لگ جائے. وہ کیا کہتے ہیں صاحبان دل, دل میں ہے تصویر جانا, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. جی جی میں اللہ دے قسمہ پہ چکتا جا, وَلَقَدْ نَعْلَمُ, جی میں قسمہ چک رہا جا, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جی میں قسمہ چک چک کے کہہ رہا جا, او میاں او کسے نبی نے انسانانو نہیں دے بنایا, او کسے ولی نے انسانانو نہیں دے بنایا, کسے کتب نے انسانانو نہیں دے بنایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, میں اللہ نو اپنی ذات دی قسم ہے انسانہ دا خالق کلا. کون؟ بولیے کون؟ سارے مل کر بولیے کون؟ جی جی میں اللہ نے انسانوں بنایا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. سبحان اللہ. جی جی نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, میں انسانہ دے وسوسے دا علم رکھن والا. جی او گلا او جنڈا والے ہے توحیدیا, جڑیاں گلا امام کو لو چھپائیاں ہوئی ہیں نی, جڑیاں گلا اپنے پترہ کو لو چھپائیاں ہوئی ہیں نی, جڑیاں گلا اپنی بیوی کو لو لکائیاں ہوئی ہیں نی, جڑیاں گلا تیری بیوی نے اپنے خامت کو لو چھپائیاں ہوئی ہیں نے, جڑیاں گلا بھائیاں نے بھائیاں کو لو چھپائیاں ہوئی ہیں نے, جڑیاں گلا پیر نے مریدہ کو لو چھپائیاں ہوئی ہیں نے, تو مریدہ نے پیرہ کو لو چھپائیاں ہوئی ہیں نے, جڑیاں گلا حکمرانہ نے رعایا کو لو چھپائیاں ہوئی ہیں نے, جڑیاں گلا رعایا نے حکمرانہ کو لو چھپائیاں ہوئی ہیں نے, جڑیاں گلا طالب علمہ نے اپنے استادہ کو لو لکائیاں ہوئی ہیں نے, تے جڑے راز استادہ نے طالب علمہ کو لو لکائے ہوئے نے. سن لو لوگو سن لو, ان رازانو جانن والا کلا. نعرہ تکبیر. نوجوانان توحید و سنت پنجاب. ہاں جی وہ زور آور ہے نا کہ انہاں رازانو جانن والا کون ہے. جی تو سمجھنا ہے میرے گھر والے انہوں نہیں پتہ لگدا تے چلو میں دال ہی رکھاں گا. جی گھر والے کو عالم الغیب تے نہیں. جی اللہ اللہ. جی جی تو سمجھنا ہے میں اپنے بھائیاں نو پتہ نہیں لگن دیا گا تے داد نال ساری جائیداد جی پٹواریاں تے گردوارے نال رل گئے اپنے نا چڑھا لواں گا. بعد جو ہوئے گا ویکھی جائے گی تیرے اندر دے گند جانن والا کلا. کون؟ اللہ. جی او میاں کتھے پیا بولے کہ کھانا ہے. نا 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 تو تے دنیا دی جاگیرانو اپنے دل چ پھسایا ہویا ہے, تو تے پترانو اپنے دل چ پھسایا ہویا ہے, تو تے اپنی دنیا نو اپنے دل چ پھسایا ہویا ہے. لیکن میں تنو دسا مدینے دی ریاست کی ہے. میں تنو دسا میرے محبوب دے تابع دارا دا شہر کنج دے تے کنج دے باسی نے ہوتے اللہ کنج دے نے اجی او دل والے نے جنہ دے دلانوں میں اللہ نے قرآن دے علم دا ڈیرا بنایا ہے. سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ. تو تے
ود تو ود مذہبی دنیا دے نال جڑ کے تے موضوع کہانیاں تے موضوع روایتاں تے قصیاں تے کہانیاں نو اپنے دل وچ ڈیرا دیتا ہویا ہے، اور میرے مصطفیٰ دے جمال دے اسیر صحابہ اور قرآن دے تابعدار صحابہ انہاں دے دلاں دی کہانی میں اللہ کولوں پوچھ انہاں دے دلاں وچ کی روشنی موجود ہے۔ ہاں جی سبحان اللہ۔ جی اے کون لوگ نے؟ اجی اے او لوگ نے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ سبحان اللہ۔ روزے دا مہینہ گزرے تازہ آیتاں سن دے رہے ہو، لعلکم تتقون لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم۔ بولو نا سارے بڑے حافظ اتنے جنڈالے دے ماشاءاللہ مولویاں دے، آج تے مولویاں دی دعوت تے آئی ہیں میں ماشاءاللہ اللہ دے فضل و رحمت نال۔ سبحان اللہ لعلکم۔ ہاں جی جی میں روزے رکھوائے نے کہ تجھی متقی بن جاؤ۔ کی بن جاؤ؟ جی جی میں روزے رکھوائے نے کہ تجھی تقوی دی جھولی والے بن جاؤ۔ تقوی دی جھولی کی ہے کہ ریت دے اتے متھا ٹیک ٹیک کے تے میرا آپ پا لواں۔ تقوی دی جھولی کی ہے کہ ادیاں پنیاں تک شلوار ٹونگ لواں۔ تقوی دی جھولی کی ہے کہ لمبا جا چولا پا لواں تے کھلیاں کھلیاں آستینہ رکھ لواں تے وڈا سارا پگڑ بن لواں۔ اے تقوی دی جھولی ہے۔ کی مطلب ہے تقوی دا؟ سبحان اللہ۔ کوئی نو ڈر گئے ہو سارے بول دے چال دے ہے کوئی نہیں ہو۔ اللہ اللہ جی اللہ اللہ جی جی۔ اور تقوی دا مانا اے نہیں کہ میں ظاہری لیبل لا لواں۔ ظاہری مذہبی لیبلوں دا نام تقوی نہیں جی۔ اللہ اللہ جی جی اللہ اللہ۔ میں روزے رکھوائے نے تاکہ تجھی متقی بن جاؤ۔ تے سن لو تقوی کی ہے، تقوی دا معنی کی ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں تقوی دا معنی ہے کہ میں سچے روزے رکھے نے تے روزے دی محنت نے میرا دل قرآن دی روشنی والا بنا دیتا ہے۔ تقوی دا معنی کی ہے قرآن دی روشنی والا ہونا۔ یہ بات یاد رکھنا میری۔ جی جی نمازی بہت وڈا بن گیا ہے لیکن قرآن دے مسئلے توحید دے نال او دی کوئی شناسا ہی کوئی نہیں۔ 5 وقت دا نمازی بڑی بظاہر پگڑی بنی ہوئی ہے، بڑی سونی داڑھی رکھی ہوئی ہے، بڑے سونے کپڑے پائے ہوئے نے تے مٹھا مٹھا بول دا بھی پیا، لیکن قرآن دے مسئلے توحید دے نال انہوں چڑ بڑی ہوئی ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے کوئی تقوی نہیں، کوئی تقوی نہیں۔ تقوی دا معنی یاد رکھنا لعلکم تتقون، تاکہ توانو اللہ قرآن دے علم نل نواز دین تے تواڈی جھولی او بڑھا دین جڑی قرآن دی معرفت والی جھولی ہے۔ جی صحابہ دا تذکرہ کیتا تے پیچھے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ زور و شور نل بیان قرآن دی عظمت دا کر کے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ وأجر عظیم۔ میں اللہ نے صحابہ دے دلانو قرآن دی جھولی بنایا ہے۔ جی یہ قرآن کے علم والے ہیں، ان کو میں نے قرآن کی جھولی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ جی جی اللہ 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 جی تا
تاں تے میں اللہ اپنے نبی نو کہنا پیا او میرا سوہنا نبی لوگ پہ مطالبے کر دینے. اکثر سرمایہ داراں نو یہ بڑی غلط فہمی ہوندی ہے کہ چونکہ اسی بڑے سرمایہ دار ہیں ساڈے بڑے دانے نے تے مولوی انہاں نو ساڈی مرضی دے مطابق چلنا چاہیے. اے بڑا گھمنڈ ہوندا سرمایہ داراں نو. اوتھے مکے دے سرمایہ داراں نو تے مدینے دے سرمایہ داراں نو بھی گھمنڈ سی. وہ بھی اپنے اس گھمنڈ وچ مطالبہ رکھ بیٹھے کہ جناب اے جڑے تواڈے قریب لوگ بیٹھے ہوندے نے انہاں دی مالی حیثیت ساڈے مقابلے دی نہیں, لہذا انہاں نو اپنے کولوں اٹھاؤ تے پھر اسی کو تواڈے بات چیت کران گے, تواڈے نال کو گل بات کرنے ہیں. یہ بڑا ناجائز مطالبہ قرآن مجید جدوں یہ تذکرہ ہویا ہو رحمان و رحیم پروردگار نو وچ بول کے دسنا پیا او میرا سونا محمد اے تے او تیرے میں آلے دوالے لوگ بٹھائے نے جنہاں نو میں اللہ نے دل او دیتا ہے جن دل نو میں قرآن دی روشنی دا گھر بڑھایا ہویا ہے. انہاں نو اپنے کولوں نہیں اٹھانا جی. اللہ اللہ ایک پاسے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرت واجر عظیم. ایک پاسے کہ میں انہاں دے دلاں نو قرآن دے معیار تے تولے نمبر 1 آئے نے. ایک ہی آئے نے جی لہم مغفرہ تے دوسرے پاسے انہاں دے افکار دا تذکرہ ہویا تے نال اللہ کہتے ہیں لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہا. میرا پیغمبر ان کو اپنی محفل سے نہ اٹھانا. نا 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 جی او میرے قرآن دے قاری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہا. یہ جو دیوانے قرآن کی روشنی کے مستانے اور تیرے تابعدار یہ تیرے ارد گرد بیٹھے ہیں ان کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا. اللہ کیوں اتنی ان کی اہمیت بن گئی ہے؟ اجی یہ سوچتے ہیں کہ یدعون ربهم بالغداة والعشی. انہاں دی اہمیت اس واسطے محمد دے قدمہ چ بیٹھ کے بنی ہے کہ انہاں نو اللہ نے قرآن دے علم دا خزینہ انہاں دے دلاں نو بڑھا کے انہاں دے افکار نو قرآن دی روشنی دا پہرے دار بنا دیتا ہے. جی توجہ نال 2-4 باتاں سننا. یدعون ربهم بالغداة والعشی. جی میرا محمد سونا تیرے یار تے تیرے صحابہ تیرے کول بیٹھے ہوندے نے لیکن مشکل وچ پھس جان تے تواڈے کولوں نہیں منگ دے. سن رہے ہو جی کسے تکلیف وچ آ جان تے تواڈے کولوں نہیں منگ دے. نا 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 جی انہاں نو علم ہے کہ تسی اللہ دے محبوب ہو. انہاں نو علم ہے کہ تسی نبیاں دے سید ہو. انہاں نو علم ہے کہ تسی اپنے ہاتھ دے نال چن ول اشارہ کیتا تے باذن اللہ چن 2 ٹوٹے ہو گیا. انہاں نے اے منظر ویکھیا ہے کہ تسی اپنی تھک مبارک نو کوڑے کھوہ وچ سٹیا ہے تے کوڑا کھوہ میٹھا ہو گیا ہے. انہاں نے اے منظر ویکھیا ہے کہ خیبر دے غزوے دی رات جی علی دیا اکھاں دکھ رہیاں جان. آپ نے فرمایا میں فتح دا جھنڈا علی دے ہاتھ وچ دیاں گا. بندیو دسو علی کتھے وے؟ یہ اہمیت ساری ان کی نگاہوں میں. علی ہے آپ
نے اپنی لعاب مبارک حضرت علی دی اکھاں تے لائی وہ کہنے نے یا رسول اللہ میری اکھاں دکھ دی تا میں دیر نہ لایا آپ نے انہیں دیا اکھاں دے اتے لعاب مبارک لائی اکھاں ٹھیک ہو گئیا تیرے یاراں نے اے منظر ویکھیا ہے جی تیرے تحویل قبلہ نمازی بنیا ہویا ہے بیت المقدس والمو کیتا ہویا ہے تیریاں خواہشوں دے ہوتے قبلے دی تبدیلی دا منظر بھی تیرے یاراں نے ویکھیا ہے معراج دیا سونیاں بلندیاں دو بھی اے آگاہ نے لیکن جدو تیرے کول ہون یا تیرے تو دور ہون اے تیرے کولو نہیں منگ دے انہ دا عقیدہ انہ دا فکر انہ دے افکار انہ دے اذہان انہ دے عقائد قرآن دی راشنی والے نے انہ دا عقیدہ ہے کہ خوشیاں غمیاں دے اندر ما فوق الاسباب پکارا دعا سنن والا کلا تو اڈا عقیدہ ہے نہیں اللہ نے جی آکھے ہاتھ کھڑے کر کے آکھو کون ہے پکارا سنن والا جی انہ دا عقیدہ ہے قرآنی روشنی نل انہ دا عقیدہ ہے کہ علی حجویری پکارا نہیں سن دے پکارا سنن والا کلا سارے اللہ دا نال وہ تاؤن میں اگے ٹرنا جی نکھے میں نہیں جے ٹرنا میں آکھا کلا دے آکھو اللہ جی اے یہ قرآن دی اصل روشنی جی اس کائنات دی ہر خاموشی دی اندر جدو میں اللہ دی ربوبیت کو تلاش کر کے دہائی پاں اے دے قرآن دی روشنی سبحان اللہ جی حضرت علی حجویری اے داتا نہیں داتا کلا ہاتھ بلند کر کے سارے بولو کون ہاں جی کربلا والے کربلا دے ہیرو جناب حسین ابن علی اے مشکل کجا نہیں میاں مشکل کجا کلا ہاں میاں فاتح خیبر امین الامہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اے مشکل کجا نہیں قرآن دی روشنی ہے کہ مشکل کشا اللہ جی قرآن دی روشنی ہے کہ امام پری کھوٹیاں قسمتاں کھریاں نہیں کر سکتے قسمتاں کھریاں کرنے والا کلا قرآن دی روشنی ہے کہ پیران تے فقیران دیا دی پھوکاں دے نال کوئی نفع تے نقصان نہیں ہوندے نفع تے نقصان دین والا کلا قرآن دی روشنی ہے قرآن دی روشنی ہے جی کوئی پیر تے کوئی فقیر باویں سچا ہوئے تے باویں جھوٹا ککھ بھی بھن کے دورہ نہیں جے کر سکتا او میاں نفع نقصان دین والا کلا قرآن دی روشنی ہے بیماریاں نو ٹھیک کرنے والا کلا عزت دین والا کلا میں ہی کلا رولا پا رہے ہیں تسی تے اللہ دا نام لینا کو مشکل سمجھ رہے ہو بھائی آنکھوں سارے کون اللہ اونچی آنکھوں مولی حاضر تسی کبو اللہ ہاں جی سبحان اللہ جی قرآن دی روشنی ہے کہ میں دہائیوں با جی انبیاء ما فوق الاسباب پکارا نہیں سن دے پکارا سن والا کلا اے قرآن دی روشنی ہے جی سبحان اللہ جی اے قرآن دی روشنی ہے وَمَنْ نَظَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ سبحان اللہ کلہ مولی عبدالجباری اس آیت تے سبحان اللہ کر سڑے بڑا دعوے دارے مسئلے دے اسی بڑے خادمہ جی بڑے مسئلے دے خادمہ جی ایسے علاقے جی اللہ دی توحید دی بڑی خدمت کی تھی ساڑی فیملی نے جی وہی سبحان اللہ کہہ دے اسی تے چلو حصہ تھوڑا پایا ہے تے چلو وَمَنْ نَظَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون میرا مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری
ہاں قرآن دی روشنی ہے کہ کوئی نبی تے کوئی ولی پکارا نہیں سن دے، پکارا سنن والا کلا۔ بولو جنڈالے دے توحیدیو کون؟ حضرت مسئلہ شروع ہویا تے تسی چپ کھڑو بیٹھے ہو، بات سے تو انہوں سمجھانی ہے۔ تے عبدالجبار نے دسنا کہ بھئی اسی بھی بڑے کھرے مسئلے والے ہیں، ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ مسئلہ ہے نا سارے توحیدیاں نو میرے دادے نے پکوایا ہے، ایک گل لوکاں نو دسو پہلے، پھر آکھو کہ اسی بڑے پکے توحیدی ہیں۔ سبحان اللہ، آتے اسی پتہ نہیں کدھر ہو ٹر گئے ہیں بھائی، جھلے کملے توحیدی۔ سبحان اللہ، آکھو سبحان اللہ، آکھو سبحان اللہ۔ سلو اللہ لگتا ہے کہ آیا پھر آخری باریاں اوکھے بیٹھے رہے توحیدی۔ سبحان اللہ۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ کوئی نبی تو کوئی ولی غائبانہ پکارا کوئی نہیں سن دے، او میاں غائبانہ پکارا سنن والا کلا۔ ہاں جی سبحان اللہ۔ کوئی شاہ تے کوئی گدا بھاوے جنہ مرضی وڈا قرآن تا خادم ہوئے، کوئی شاہ تے کوئی گدا، کوئی پیر تے کوئی فقیر، جی نفع تے نقصان دے کے غائبانہ پکارا کوئی نہیں جی سندا تے جواب کوئی نہیں جی دے سکدا، او میاں پکارا سنن والا بھی کلا اللہ تے چولیاں پڑھن والا بھی کلا۔ ہاں جی کون؟ کون؟ اللہ۔ ہاں جی سبحان اللہ۔ جی انہاں صحابہ دا دل قرآن دی روشنی والا دل ہے، میں انہاں دے دل نو قرآن دی روشنی تے تولیا ہے۔ اب لعلکم تتقون دا معنی بھولیو نا، جے رمضان گزرن دے بعد پھر ہوئی بزرگوں نے یہ لکھا ہے تو کوئی تقوی نہیں، جے رمضان گزرن دے بعد پھر ہوئی رولا او جی علماء دیوبند نو کوئی نہیں سی پتا تو پھر کوئی تقوی شکوہ کوئی نہیں جی۔ لعلکم تتقون دا معنی پچھلیاں گلاں جڑیاں غلط کردا رہا انہاں تو توبہ تے دل قرآن دی روشنی والا ہو جائے، اے معنی لا تیڑا نا عید الفطر نکڑی نکڑی عید کو کیا آکھیں دے بھائی تو سا عید کو کھیر علی اللہ اچھا بھائی کھیر علی عید سے دے دے بے کیوں بھائی توحیدی ہو؟ عید الفطر کی ہے جی عید اور بولو نا عید لفظ تے بولو عربی دا عید اچھا جی فطر دا معنی کی ہے جی؟ فطر دا معنی ہے بھائی پچھلے کام نو چھڑ دینا اگو نوے کام نو شروع کر دینا، ایوے دا موٹا جا جٹکا جا مانا ہے جو پہلے کر رہا سا وہ ختم تے ہن ایک نواں کام شروع۔ فطر وچ دونوں معنی نے ترک بھی تے ابتدا بھی ہے جی۔ ہن عید الفطر دا معنی سبحان اللہ جس لئے کوئی چنگی تبدیلی ایک ایمان والے دی زندگی چ آئے اور انہوں محسوس ہوئے کہ میں پہلے تے میرے کرتوت کوئی اچھے نہیں سن ہن میرے کرتوت بہت اچھے ہو گئے نے، مینوں اپنا بدلیا لگ رہے ہیں، جب انہوں اچھی تبدیلی اپنی زندگی چ محسوس ہونے لگ پوے تو مینوں ایک کہن دی ضرورت ہے کہ میں کہہ سکنا کہ انہوں اللہ کریم نے تقوی دی جھولی دے کے انہوں ایک قرآنی زندگی دی فطر کرا کے ابتدا کرا دی تھی، او دی عید ہے، او دی خوشی ہے سبحان اللہ۔ ہاں جی انہیں اتھے رک گیا تے تھوڑا جا دیو چائے کعوہ جو ہے جی سبحان اللہ آکھو ذرا سبحان اللہ۔ کوئی نہ کوئی دوست کو ناراض ہو کے چلے گئے تو تسی تے آکھو سبحان اللہ، پھر ڈھلے ڈھلے سبحان اللہ۔ موسم اتنا اچھا ہے میں ایڈی دوروں آیا ہوں 9 گھنٹے دا سفر کر کے تواڈے کول آ پہنچے ہیں دیوانہ سبحان اللہ جی۔ اللہ 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 اللہ۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ
دعائهم غافلون. او میاں گل قرآن دی روشنی والی اے پکی ٹھکی جے غیر اللہ نو پکارن والا جی موت دا جام پی گئے جان والے ولیاں نو پکارن والا شہیداں نو پکارن والا جی کتبہ دے عبداللہ نو پکارن والا حتیٰ کہ نبیوں نو صدر دے سورن والا حتیٰ کہ نبیوں دے امام تے رب دے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو صدہ دے سورا مارن والا نہیں جی نہیں اوتے مدینہ الرسول قبر مبارک دے کول جا کے آپ دے اتے درود دے نظرانے پڑھن والا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کہن والا او بھی سن لے کہ درود و سلام دعائے اوتے قبر دے کول جا کے بھی پڑھے کہ آپ اپنی قبر مبارک دے اندر اے درود والی دعا کوئی نہیں سن دے اے تیری دعا سنن والا کلا اللہ تے اتھے بھی دعا سنن والا کلا. کون بولو نا کون اے قرآن دی روشنی ہے ہم ان دعائہم ہم میں تو نہیں کہہ رہے ہیں نا قرآن کہہ رہے ہیں نا. ہاں بھائی درود و سلام کی ہے بولو کی ہے تو قرآن نو پوچھے جی دعاواں کون سنتا ہے تو قرآن نے آکھیا ہم عن دعائم غافلون. کوئی نبی تو کوئی ولی پکارا غائبانہ کوئی نہیں جے سندا اور توحیدیو ایک قرآن دی روشنی دے ہوتے ڈٹ جاؤ کوئی مولوی توڑا وال بھی ڈنگا نہیں کر سکتا تے کوئی سرمایہ دار توڑے دانے نہیں جے ڈک سکتا. سناؤ لوگوں کہ غائبانہ پکارا سنن والا کلا. جس زمیندار نو اپنے دانے تے بڑا ماں نے اپنے گھر رکھے اپنے دانے توحیدیاں نو دے دانے دا کوئی ضرورت تے محتاجی نہیں توحیدیاں دا ایمان ہے دانے دین والا کلا. جس سرمایہ دار نو مسئلہ کوڑا لگتا ہے درود و سلام دے نفی والا وہ اپنا رخ بھاویں جدھر مرضی کر لے توحیدیاں دا رخ خدا والے تے خدا دی کتاب قرآن مجید والے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی تعلیم و تربیت والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں یا لا تطرد الذین یدعون ربهم سبحان اللہ ماشاء جی ماشاء اللہ لا تطرد الذین. چنانچہ یہ بھی کوئی مفہوم سمجھ آتا ہے اگر اجازت دیو کہ تواڈے چاہن والے اگر بندے قرآن دے عشق والے نہ ہون تے انہاں کول پھر جان چھڑائی جا سکتی ہے. سن دے پے ہو تواڈے حلقہ احباب وچ کچھ بندے انج دے ہون جڑے چمڑے رہن تانوں لیکن انہاں دے چمڑے رہن نال انہاں دا سینہ قرآن دی روشنی والا نہ بنے تے انہاں کول اپنی جان چھڑاؤ. سن دے پے ہو اے نہیں شاہ جی فلانا بھی میرا بڑا تعلق اللہ تے فلانا بھائی اگر ایک قرآن کے عاشق کے تعلق کے باوجود اس دوسرے بندے کو قرآنی روشنی نہیں مل رہی تو تنوں اس تعلق نو نبھان دی کوئی لوڑ کوئی نہیں. اللہ پیغمبر رو کہندے نے میرا پیغمبر سونا تیرے حلقے چ قرآن دے عاشق ہونے چاہیے دینے انہوں نہ اٹھائیں. ہاں کوئی قرآن دی روشنی تو محروم سینے والے تے جائے جڑا جاندا ہے جتھے مرضی جائے او دی پرواہ نہ کریں. اعرض عن المشرکین فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. مسئلہ ٹھیک سنا لوگاں نو دس دے اللہ اللہ جی غیر اللہ دے پجاریاں دی پرواہ نہ کریں. انہاں کی کر لینے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں میں اللہ تیری تسلی ویسے تنو دساں اے کوئی نہیں اوشا ہے میں ہی تیرا رب خالقاں میں ہی تیرا رب مالکاں میں ہی تیرا رب آسمان و زمین دیا نعمتہ دا مالکاں میں ہی تیرا رب پھسیا ہویا دیا پکارا سنن والا وا اور میں ہی تیرا رب بھولیا ہویا نو راہ لان والا وا اور میں ہی تیرا رب آسمانہ تو می وسان والا وا اور میں ہی تیرا رب کائنات دی مڈ بنن والا وا تو میں ہی تیرا رب اس ابتدا تو بعد پھر پلٹا کے کائنات نو اوتھے لے جان والا وا جتھوں میں ٹوری سی اے سارے کم میرے اپنے کنٹرول چنے لہذا
فسدا بما تومر، میری توحید دا مسئلہ، قرآن دے بیان والا مسئلہ انہوں سنائی جا، بیان کری جا۔ اعرض عن المشرکین، جڑا کوئی سرمایہ دار تے وڈا چودھری جنوں قرآن دی دعوت نال پیڑ ہوندی ہے اور رسدا ہے تے پیار رسے، تو پرواہ نہ کریں۔ اے غیر اللہ دے پجاریاں دا بوتھا بندا ہے تے پیا بنے، پرواہ نہ کریں۔ اے قبراں دی کمائی کھان والے پیراں تے مجاوراں دا منہ بڑدا ہے تے پرواہ نہ کری۔ اے حوث پرست مولویاں دا منہ بڑدا ہے تے پرواہ نہ کری۔ اعرض عن المشرکین، اعرض عن المشرکین، اعرض عن المشرکین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر۔ سبحان اللہ جی، اللہ اللہ، سبحان اللہ جی۔ میں صحابہ نو قرآن دی روشنی والا دل دیتا ہے، میں انہوں قرآن دی روشنی تے تولے پورے اترے نے، میں اعلان کر دیتا لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ سبحان اللہ جی 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 اللہ۔ آج بھی اگر میں اس بات دا دعوے دار ہاں کہ میرے روزے قبول ہو جان، اور اس بات دا امیدوار ہاں کہ منو قیامت دے دن شفاعت کبریٰ دے، منو بھی شفاعت دا حصہ مل جائے، منو بھی سفارش جناب رسول اللہ دی مل جائے، جام کوثر پین دا منو بھی شرف مل جائے، کیوں دا ایک کوئی نسخہ ہے کہ میں اپنی یاری قرآن نہ لا لواں۔ کدنا لا لواں؟ مرشد کریم فرماندے نے کہ محشر دے میدان وچ میں اللہ دے دربار وچ سجدے چ ڈگ جاؤں گا کہ اپنی امت دی معافی واسطے اللہ نو درخواست کراں گا، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، امتی امتی امتی، میں اپنی امتیاں دی فکرہ پالاں گا۔ اللہ کریم منو حکم دین گے، ارفع راسک یا محمد، او میرا محمد سونا سر اٹھاؤ، قل تسمع وشفے تو شفا، بولو میرا محبوب کی گلے جو بولو گے سنا جائے گا، سفارش کرو تھوڑی سفارش نو قبول کیتا جائے گا۔ آپ فرماندے نے تے پھر میں محمد واسطے اللہ ایک حد لان گے کہ میرا محمد سونا اے ایک بننا ہے، اس بننے دے وچ وچ جڑے کو مجرم نے نا تیری امت ہی چوں، میں اللہ تنو اجازت پہ دینا انہاں دے حق سفارش کر، میں اللہ نے جنت ہی ٹور دیاں گا۔ بہت بڑا طبقہ میں ان کے حق میں سفارش کروں گا اور وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ پھر بہت سارے بندے رہ جائیں گے، پھر میں سنیوں، پھر میں سجدے ڈگ جاؤں گا، پھر اسی طرح میں اللہ میرے واسطے ایک حد مقرر کریں گے، پھر میں سفارش کروں گا، پھر بندے جنت ہی چلے جائیں گے، جہنم تو جان چھٹ جائے گی، پھر تیسری مرتبہ یہی عمل ہوئے گا، پھر بہت سارے لوگ جنت ہی چلے جائیں گے۔ آپ فرماندے نے بہت سارے لوگ جنت دے اندر جان گے، اور جنڈا والا دے لوگوں کن کھول کے سن لینا، اللہ یحبسہم القرآن، میری امت دے بہت سارے لوگ جنت جان گے، او لوگ میری شفاعت دے مستحق نہیں ہون گے جنہوں میں محمد دی شفاعت دے مقابلے تے قرآن جنت جان تو ڈک لے گا۔ سن رہے ہو؟ لہذا قرآنی بصیرت جڑی ہے اے میری کامیابی دی ضمانت ہے۔ اللہ 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 اللہ، جنہ میں اپنے سینے نو قرآن دی روشنی نال منور کرانگا، اونا زیادہ میں اللہ دی توحید دے مسئلے نو نمایاں کرانگا، اور جنہ میں اللہ دی توحید دے مسئلے نو نمایاں کرانگا، اونا میری ہستی اللہ دی ممتاز رحمتاً لبریز ہوئے گی، اور اعلان ہوئے گا اذکر اللہ ذکر کثیرا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکر کثیرا وسبحوہ
بکرۃ الوصیلہ. جی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی گل کہی گئی. ہاں ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبحوا وأطراف النهار لعلك ترضى. او میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ میں اللہ تواڈے دل دی چبن تے تکلیف نو پہ دیکھنا. جی کہن والے تانوں جو مرضی کہندے رہن جی اپنے تئیں تواڈے اُتے جو مرضی پھبتیاں کستے رہن پرواہ نہیں کرنی. اصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک. اج سانوں تو ایدیاں نو بھی تے یہی ملامت جی ایک کوئی گل کر دیں جی مردے نہیں سن دے ہے جی ایک کوئی گل کر دیں انبیاء تے اولیاء پکاراں کوئی نہیں سن دے. ایک کوئی گل تے قرآن دی حقیقی دعوت ہے. جی اے گل نہیں کرنی تے پرت کے اور گلاں پوا کے کرنی تے اے نہیں کرنی تے کچھ بھی نہیں دسیا. اللہ جی میرا پیغمبر جی تسی لوکاں دیا گلاں دی پرواہ نہیں کرنی. سبح بحمد ربک جی وسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یاتیک الیقین. ہر ویلے او میرے پیغمبر جی مکہ ہوئے تے میرے قرآن دا مبلغ بن جا. جی طائف وچ پہنچے تے میرے قرآن دا مبلغ بن جا. جی مکے دی گلیاں قرآن دا مبلغ بن جا. جی مدینے دا سفر ہے قرآن دا مبلغ بن جا. غار ثور تے قرآن دا مبلغ بن جا. مدینے دی گلیاں قرآن دا مبلغ بن جا. جی بدر دا میدان تے قرآن دا مبلغ بن جا. حنین دا غزوہ تے بجی قرآن دا مبلغ بن جا. جی احد دا غزوہ تے قرآن دا مبلغ بن جا. صحابہ دی محفل تے قرآن دا مبلغ بن جا. ازواج دی محفل تے قرآن دا مبلغ بن جا. منبر تے قرآن دا مبلغ بن جا. مسافر تے قرآن دا مبلغ بن جا. مہاجر تے قرآن دا مبلغ بن جا. معلم تے قرآن دا جی معلم بن جا مبلغ بن جا. ہر ویلے زندگی دی ہر خوشی دے اندر قرآن دا مبلغ بن جا. زندگی دی ہر غم دے اندر قرآن دا مبلغ بن جا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہر ویلے لوگانوں میری توحید دی دعوت سنا لوگانوں. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. سنا لوگانوں. قُلْ هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. او میاں میں محمد دی دعوت بھی ہے میں بھی ایک کوئی گل پہ کر رہا کہ پکارا سنن والا کلا. اعتقاد ہے میرے کو قرآن دا اذکر اللہ ذکرن. میری توحید دا تذکرہ تے قرآن دی تبلیغ دا تذکرہ سب تو بہتا ہوئے. جے میرے کو رحمتہ ممتاز لینیاں نے تھے جے تبلیغ اچ قرآن دا رنگ کوئی نہیں پھر کوئی رحمت شہمت کوئی نہیں. نا 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 جی جی او میرا محبوب میں کو قرآن دیتا ہے تو انہوں میں قرآن دے کے نہ لے آکھے
ساری کائنات نو میریاں دتیاں ہوئیاں رحمتاں ایک پاسے تے مدینے چ مکے دے یتیم محمد الرسول اللہ نو قرآن والی رحمت دیتی ہوئی ایک پاسے، ساری کائنات نو دیتیاں ہوئی رحمتاں پیچھے رہ گئیاں، اور یتیم مکہ نو ملی ہوئی رحمت قرآن والی نو اونچا کر گئی۔ تو میں اللہ اعلان کرن لگ پیا، او میاں ساری کائنات میں اللہ دی بڑھائی ہوئی میرے محبوب دے قدمہ دے تھلے جے، تے میرا محبوب ساری کائنات تو رتبہ نال اونچا جے۔ جی جی اللہ اللہ، کوٹیاں کوئی نہیں، عزتاں سب تو بوتیا، جی جی محل کوئی نہیں، عزتاں سب تو بوتیا، وزارت کوئی نہیں، عزتاں سب تو بوتیا، جی دولت کوئی نہیں، عزتاں سب تو بوتیا۔ کی وجہ جی، کی وجہ جی اجیے کہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میں قرآن دے کے تیرے تے سب تو بڑا فضل کیتا جی، میں جو قرآن دیتا ہے اس واسطے میرا پیغمبر اپنی زندگی دے ہر لمحے نو قرآن دی دعوت بڑھاؤ تے سناؤ لوگاں نو ہری سبیلی۔ پیچھے حضرت یوسف دا واقعہ گزرے ہے، تو انہوں نے آکھیا ہے، تو حضرت یعقوب نے بھی یہ دعائی پائی ہے کہ میرا پتر گواچ گیا لیکن میں اپنا رونا کسے ہور دے اگے نہیں رونا، انما اشکو بسی وحزنی الاللہ۔ ہاں جی، میرا ایمان و یقین ہے جی دکانوں دور کرنے والا کلا۔ جی حضرت یوسف نے ایک کوئی دہائی دیتی ہے، جیل دے قیدیاں نو گیا ہے، ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ۔ اے جڑی دعوت توحید انبیاء نے دیتی ہے، میں محمد بھی ایک ہوئی پہ کہنا ہذہ سبیلی، اے میرا راج ہے، ادعو الاللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، میں اللہ وال بولانا، اللہ دی مشکل کشائی وال بولانا، میں اللہ دی حاجت روائی وال بولانا، میں اللہ دے عالم الغیب ہون دی دعوت دینا، میں دسنا لوگانوں کہ کوئی نبی تے کوئی ولی پتر تے دھیاں نہیں جو دے سکتا، پتر تے دھیاں دین والا کلا۔ میں دسنا لوگانوں کوئی نبی تے کوئی ولی پکاران دے لائق نہیں، پکاران دے لائق کلا اللہ۔ میں دسنا لوگانوں کہ موت ایک حقیقت ہے، تمام انبیاء موت دا جام پی لیں گے، پی چکے نے، موت تو پاک تے مستثنا، کلا اللہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ، کلا اللہ۔ ادعو الاللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، میں قرآن دی روشنی دینا، اے دعوت توحید پہ دینا، میں بھی اے دعوت پہ دینا، تو میرے سجن تو میرے تابعدار ہوئی اے کوئی دعوت پہ دینے نے، تو میں مشرکان میرا کوئی تعلق نہیں، ما انا ماشاءاللہ، ہاں جی، ما انا من المشرکین، میرا غیر اللہ دے پجاریاں دینا، میرا کوئی تعلق نہیں، نا 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 نا، جی جی میرا تعلق ہونا نہ لے جنہ دا سینہ قرآن دی روشنی دا خزینہ ہے۔ اس وقت میں اللہ مطالبہ کر رہے ہیں جی، رمضان دا مہینہ گزرے ہے، قرآن دے ماحول گزرے ہے، تے اینا
توحیدیاں نے اے جڑے پچھو تھمے علی دیتے ہون مقامی جنڈا لے دے اہل توحید مولانا تعالی سے مرحوم اور انہاں دے آئزہ قارب دے بچے جنہاں نے اے قرآن مجید حفظ کیتا ہے انہاں نو بھی نال تلقین ہے جی اذکر اللہ اوے اللہ دے قرآن یاری پکی لا لیا حافظ بڑھن دا مطلب یہ نہیں کہ بس اگو دنیا داری پہی کی تھی روزے آئے تھے مسلح جا کے سنائے تھے آخر جی بس ٹھیک ہے حجت پوری ہو گئی نا 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 جی نا 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 اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اور جڑا تنو دھکے پہ بہنے لے کسے کم تے تیرا دل نہیں پہ ٹکدا اے پتہ ہی کی ہے تیرا دل قرآن دا خزینہ کوئی نہیں اپنے دل نو قرآن دی روشنی دا ڈیرا بڑا تیرا دل ٹک جائے گا لوگاں دا مسئلہ ہے ساڑھے جی بچے دا دل نہیں پہ لگدا ساڑھی دھی دا دل نہیں پہ لگدا کوئی انہوں نے کو قرآن بھی پڑھایا جے دل تا نہیں نہ لگدا جس کم تے پانے جی ناسا ہوندہ جی بچی دی شادی کیتی ہے بس اتھے آباد کوئی نہیں بھی ہوندی جی بڑی مشکل ہے جی کوئی انہوں کو قرآن بھی سکھایا سی یہ بھی کوئی شوق پالیا سی یا صرف ماں نو یہ شوق سی کہ انہوں آنڈی پکانی ہونی چاہیے تے کپڑے دھونے ہونے چاہیے نے تے سلائی سیکھنی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ امور خانہ داری بچیاں نو ضرور سکھاؤ لیکن مسلمان ماں باپ اپنی بچیاں نو ترجیحاً قرآن دی تعلیم دلان ماشاءاللہ اے زیور ہے جڑا دینا ہے انہوں او مومن دی ماں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسئلہ پیش ہویا اماں اے دسو فوت شدہ انسان او کو پکارا سڑ دے نے او جڑی بدر دے لڑائی دے موقع دے اتے جناب رسول اللہ نے کافرہ دیا لاشاں ٹوئے چپائیں سن تے آپ نے حضرت عمر نو کیا سی کہ عمر تسی انہا نہیں سن دے جنہ اے سن دے نے اے جڑی گلے دا کی مطلب ہے سن دے پہ ہو ہے وہ سن رہے ہو بھائی تو اماں ایسا قرآن دی نورانیت دے نال فوراں کہہ دیا نے وہ سوال کرنا لیا تو قرآن دیا آیتاں کوئی نہیں پڑھیاں اللہ قرآن مجید چپڑے پیغمبر نو آپ کہہ رہے نے انکا لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بمسمع من فی القبور اوہ قرآن نہیں پڑھیا اگر عورت کو قرآن کا علم ہو تو پھر وہ مبلغہ قرآن بنتی ہے او بڑے بڑے جبال العلم قسم کے صحابہ سبحان اللہ خاموش سارا مکہ کوئی بولنے کی جرت نہیں اللہ اللہ اور جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس جواب کے بعد کہ اللہ نے قرآن اپنے پیغمبر نو آکھیا ہے کہ حدیث بھی کہندی ہے کہ رسول اللہ نے مردیاں نال گلاں کیتیاں نے اور خود رسول اللہ دے جملے نے آپ نے حضرت عمر نو کہا ہے کہ ما انتم بی اسمع منہم الانا خود رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور تسی اینا نہیں سن دے جنہ اے بیتہ سن دیا نے رسول کہہ رہے ہیں کہ مردے سن دے دے قرآن اللہ دا پیغمبر نو کہہ رہے ہیں میرا پیغمبر تسی قرآن تسی مردیاں نو نہیں سنا سکدے سن دے پہ ہو حضرت عائشہ کی فرما دیا نے کہ قرآن پیغمبر نو کی کہہ رہے ہیں تسی مردیاں نو بول دے کوئی نہیں ہو تسی مردیاں نو نہیں سنا سکدے اور حدیث دا ٹکڑا ہے کہ رسول اللہ کہندے نے کہ عمر تو نہیں انہا سڑدا صحابہ نہیں انہا سڑدے جن نے ایک کافرہ دیا میتہ سڑ دیا نے ظاہری تعارض یہ ہے کہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ مردے سن رہے نے اور قرآن کہہ رہے کہ مردے نہیں سن دے اماں عائشہ کہندی نے جو قرآن پہ کہندا ہے انہوں منو سن دے پہ ہو جو قرآن پہ کہندا ہے انہوں منو رہی بات پیغمبر کے فرمان کی تو پیغمبر کے فرمان کو قرآن کے مطابق ڈھالو اور یہ لفظ جڑا رسول اللہ نے سماعہ دا بولیا ہے یہ سننا مراد نہیں
اے جاننا مراد ہے، اے جاننا مراد ہے۔ رسول اللہ حضرت عمر نو تے ساتھیوں نو کہہ رہے سن، او میاں جیڑا عذاب تے جیڑی کیفیت اس وقت مشکل انہاں نال بنی ہوئی ہے، اس مشکل کیفیت دا تانوں نہیں پتا، او انہاں نو ہی پتا ہے۔ لہذا سینہ قرآن دی روشنی والا ہوئے گا تو تائیں اطمینان قلب ہوئے گا نا۔ اے جڑیاں گلاں نے نا، شاہ جی وہ فلانا مولوی ہے پہ کہندا ہے، فلانا مولوی ہے پہ کہندا ہے، کوئی اور اج کل فلانا بندہ ہے وہ کوئی چڑھے ہے میڈیا دے اوتے تے وہ بھی لوکاں دے دماغ خراب پہ کردا۔ منو ایک ساتھی کرنے ہوتا میں تو اس کا نام بھی نہیں لینا پسند کرتا جی۔ اللہ اللہ، اے جڑا نا ایک ادھر لات ایک ادھر لات ایک ادھر لات، یہ سب اس لیے ہے کہ قرآن سے محبت کوئی نہیں۔ اے کتاب پڑھی، یو کتاب پڑھی، یو کتاب پڑھی، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو اور قرآنی محبت اپنے سینوں میں بساؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کڑی تولا تے کڑی ماشا، کدی کچھ تے کدی کچھ، تاں ہی ہے کہ قرآن دی روشنی کوئی نہیں۔ قرآن دی گل سیدھی سیدھی پاس کول ہے۔ اب صحابہ کے معاملے میں کوئی بھونکنے والا بھونکتا رہے، اس کی کیا حیثیت ہے جی؟ ساری کائنات کفر صحابہ کی عظمت پر تھوکتی رہے، اس کا اپنا منہ کالا ہونا ہے۔ اگر قرآن کی روشنی موجود ہے تو قرآن تو صاف کہہ رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ اب یہ کو بحث ہے کہ فلانا مولوی عظمت صحابہ کے بارے میں اس کا موقف یہ ہے جی، ایک کو بحث ہے کہ اہل بیت دا مقام کی ہے، اہل بیت دا مقام وڈا ہے جی کہ صحابہ دا مقام وڈا ہے۔ یہ تو جاہلانہ باتیں ہیں، یہ تو جاہل کرتے ہیں جن کے پاس قرآن کی روشنی نہیں۔ یہ بحثیں جاہل کرتے ہیں اور پھر انہیں وضاحتیں دینی پڑتی ہے کہ نہیں نہیں نہیں، ہم تو حسین کا بڑا مقام مانتے ہیں، ہم تو صدیق کی بڑی عظمت کو مانتے ہیں۔ دونوں طبقوں میں یہ تبرہ باز اور انتہا پسند، ان سب کے پاس قرآن کی روشنی کوئی نہیں ہے۔ جن کو یہ خارش لگی ہوئی ہے کہ اہل بیت کا مقام بڑا ہے یا صحابہ کا بڑا ہے، یہ دونوں خارش زدہ لوگ یہ انتہا پسند ہیں، اس لیے کہ ان کا باخذ علم تاریخی روایات ہے، ان کے پاس قرآن کی روشنی نہیں ہے۔ قرآن کی روشنی موجود ہو تو یہ دونوں محبتیں پیراللی یعنی مساوی طور پہ، اہل بیت کی محبت اور صحابہ، ان کے اندر تضاد ہے ہی کوئی نہیں، ان میں تقابل ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ مقابلے بازی کتوں کٹ لیجئے؟ یہ اس لیے ہے کہ قرآن سے تعلق کوئی نہیں۔ جتھے کسے، اور آج کل کے نوجوان ناراضگی معاف، جس مولوی نو بدتمیز، زیادہ پھکڑ باز اور زبان کا گندا دیکھیں، وہ دے پیچھے پیچھے بھج پین گے۔ اوجیوں نے اینیاں کتابوں دا حوالہ دے دیتا ہے، قرآن کی ایک آیت نہیں پیش کی، اینیاں کتابوں دا حوالہ دے دیتا ہے، کیا کریں اس کو؟ جتنا کوئی خطیب زبان دراز ہوگا، جتنا بدتمیز ہوگا، جتنا منہ پھٹ ہوگا، اتنا انہوں نے پسند آئے گا۔ کم از کم قرآن کے مبلغ کو بڑا دھیما، بڑا خوبصورت، بڑے آسن انداز میں اور بڑے بلیغانہ رنگ میں اپنی دعوت کو سن لے۔ میری آج بات کان کھول کر، یہ بحثیں جاہلوں کرنے کی ہے کہ مقام اہل بیت زیادہ ہے یا مقام صحابہ زیادہ ہے، یہ جاہلانہ بات ہے۔ اس بات کا کرنے والا اس زمانے کا سب سے بڑا جاہل ہے۔ سبحان اللہ، کوئی نہیں بول دے چال دے، ڈر گئے ہو، بس کرا، بس کرنے ہوں۔ لہذا فرمایا شاہ جی فلانی کتاب پڑھی جائے، وہ شاہ جی فلانی حضرت نے کربلا دے موضوع تے فلانی کتاب لی پڑھی ہے، اور قرآن پڑھیا جائے، کتاباں پڑھی ہیں تو ہو جی میں اہل بیت دے موضوع دے ہوتے کو 50 مصنف پڑھ چکے ہیں اور قرآن پڑھیا ہی، بد نصیبہ۔ اللہ کے پیغمبر جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، قرآن سنو، بندہ آیا ہے، انہیں آگے آکھا جی ہاں جی ما بال القرون الاولا، جی انہیں پوچھن والے فرعونیاں پوچھے جی پہلیاں قوماں دا کی حال ہے، انہوں دا کی معاملہ ہے؟
اللہ دے نبی نے پچھے گزرے لوگوں دے بارے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی تھی اور فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب، رب جانے تھے دا محمد بندے جانن، تو کون ہونا ہے صحابہ کے بارے میں اپنی بات اور چیمپئن بنا ہوا کہ میں بڑی شے ہوں، اور تو کون ہوتا ہے اہل بیت کا اتنا حبدار؟ اپنی حیثیت دیکھیں، اپنا زمانہ دیکھیں، کتھے 16 صدیاں بعد دے مسلمان کتھے ہو زمانے دے قرون اولا دے لوگ، اور اپنیاں دیکھو حالتاں اور اپنے تماشے دیکھو اور تبصرے اپنے دیکھو اور نیک نامیاں اپنیاں دیکھو، ان جاہلوں کی باتوں سے بچیں۔ اور مقام صحابہ حتمی طور پر قرآن نے یہ بیان کر دیا ہے، اس کائنات میں پیغمبر کے تابعداروں میں سب سے بڑے مومن اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، ان کا مقام سب سے اونچا ہے، سب سے اونچا رتبہ ہے۔ بات ختم۔ اللہ اللہ کسی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، کسی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعما۔ کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں، چھوڑیے مولویوں کی باتیں، فلانے سکالر نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، کچھ نہیں۔ جتنے صحابہ کی عظمت کے چیمپئن اور یہ جتنوں اہل بیت کی عظمت کے دل دادا ہیں، ان کو کہو نا میدان میں اتر کر لوگوں کو یہ مسئلہ بتائیں کہ درود و سلام دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ الرسول میں قبر مبارک کے اندر آپ کی دنیا کی کوئی زندگی نہیں اور نہ دنیا جیسی زندگی ہے، بعد از موت آپ کی زندگی جنت الفردوس کی زندگی ہے، اور آپ درود و سلام کوئی نہیں سنتے، یہ مرتے مر جائیں گے چیمپئن جھوٹے جاہل، یہ کبھی قرآن کا مسئلہ بیان نہیں کریں گے۔ عظمت صحابہ کے ٹھیکیدار بھی اور عظمت اہل بیت کے ٹھیکیدار بھی، یہ میرا درد دل سنیں اور اسے جگہ دیں اپنے دل میں، چیمپئن بنے، اور دن مقرر کیے ہوئے ہیں عظمت صحابہ کے بیان کے، اور دن مقرر کیے ہوئے ہیں اہل بیت کی محبت کے، چوکیاں بڑھا کے بندیاں نو بٹھا کے پاگل بنائے ہیں، اسی بڑے لائق فائق علماء ماں۔ جو بندہ قرآن کے مسئلے توحید کا چور ہو، او کتھو صحابہ دا خادم ہے، او کتھو اہل بیت دا حبدار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واشیلا۔ دو ٹوک بات قرآن نے کر دی، اوے جنڈا والے دے لوگوں، اگر رب دے کولو رحمتہ لین دے امیدوارو تو میرے قرآن نال پکی ٹھکی یاری لا لو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اللہ سونا قرآن دے تابعداراں دے اتے رحمتاں بھی کرے گا تے انہاں نو ظلمتاں چوں کڈ کے تے روشنیاں والے پاسے لے جائے گا۔ کان بالمؤمنین رحیما۔ اللہ جنہاں نو قرآن دی روشنی دیندے نے انہاں نو سب تو بہتیاں رحمتاں دے دیندے نے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی، ہاں جی کتھے جو پگڑیاں لے